الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد. حضرات محترم، کتاب زندگی بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے وقت پلٹ رہی ہے. ہر آنے والا وقت جو گزر جاتا ہے کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آتا، لیکن حضرت انسان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہا. یہ اللہ کے حکم کے برعکس اس زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا ہے. جو اس کے نفس کی خواہشات کہتی ہیں یہ اس کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرتا ہے. ہر گئے ہوئے وقت پہ افسوس نہیں کرتا، ہر آنے والے وقت کے لیے ایک شغل نکالتا ہے. کیا زندگی کا طرز عمل یہی ہے؟ آج کی مجلس میں میں اور آپ اس بات پہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ مالک قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان زبردست خسارے کی طرف جا رہا ہے. یہ کتنا خسارہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ کن مصیبتوں سے دوچار ہونا ہے انسان کو؟ ایک دن اس دنیا کی زندگی کے متعلق اللہ 1 to 1 جب ہر انسان سے ملے گا پھر اس سے سوال کرے گا، ایک کم لبستم فی الارض عدد سنین، کن کے بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہے تھے؟ کوئی انسان 100 سال بھی زندگی گزار کے گیا ہے؟ اس نے 1000 سال بھی دنیا میں رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو جواب دے گا لبست یوما او بعد یوم فاسأل العادین. اللہ ایک دن رہا تھا، بلکہ یہ بھی زیادہ ہے، بلکہ دن کا کچھ حصہ میں دنیا میں رہا. فاسأل العادین، اے اللہ جو تیرے فرشتے گنتی لکھتے ہیں نا ان سے پوچھ لے میں کتنا وقت رہا. لبست یوما او بعد یوم، ایک دن رہا تھا یا ایک دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہا، یہی پوری زندگی کی حقیقت ہے. تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے قال، پھر سن لو، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کاش تم یہ بات سمجھ جاتے کہ اتنی تھوڑی زندگی کے لیے اتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یعنی اپنی زندگی کی قدر ہی نہیں کی، اپنے مقصد زندگی کو ہی نہیں پہچانا، اپنے رب کے احکامات کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اور سورۃ انبیاء کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اور لوگوں کا حساب قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں بھی ہیں اور منہ بھی موڑے ہوئے ہیں.
ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا، سن لیتے ہیں، وہم یلعبون، کھیل اور تماشے میں اڑا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلے تو ہم قرآن کو اس اعتبار سے پڑھتے تھے کہ یہ شاید پہلی کتابوں کے قصے ہیں، لیکن آج جب میں اور آپ اپنی زندگی پہ، اپنے طرز عمل پہ، اپنے طریقہ کار پہ، اپنی رسومات پہ، اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے شب و روز کو دیکھ کے غور کرتے ہیں، تو ان ساری باتوں میں مجھے اپنا نام نظر آئے گا، آپ کو اپنی حیثیت نظر آئے گی۔ اللہ مالک ہمیں آج تو کہہ رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا سوچ لیا ہے حضرت انسان، تیرے رب نے تجھے فضول بنایا ہے، تیرے مقصد زندگی کوئی نہیں؟ کیا انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہر آنے والے دن پہ ڈھول پیٹے جائیں، شرلیاں چھوڑی جائیں اور لائٹنگ کی جائے، دن اور رات کو تماشے بنائے جائیں، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کھایا اور پیا جائے، اور زبان سے اور منہ سے گدوں کی طرح آوازیں نکالی جائیں؟ کیا زندگی کی حقیقت یہی ہے؟ کیا یہ سب کچھ ہم ہر سال، ہر دن، ہر آنے والے وقت کے متعلق نہیں کرتے؟ اگر ہم کاروبار کریں تو ہر سال حساب کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں، گھاٹا نہ بھی پڑے، اس سال نفع کم کیوں ہوا؟ اپنی غلطیوں کو دیکھو، اپنے انداز فکر کو دیکھو، اپنی محنت کی طرف توجہ دو، شاید ہم سے کہیں پہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم وہ کچھ نہیں پا سکے جو پہلے سالوں میں ہمیں ملا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنے کھاتوں کو دیکھ دیکھ کے کئی دن سر پکڑ کے راتوں کو جاگ کے دیکھتے ہیں، وجہ کیا بنی؟ خسارہ نہیں ہے، ابھی گھاٹے میں کمی آئی ہے، نفع میں کمی آئی ہے، پریشانی کے ساتھ ساری رات نہیں سوتے۔ تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مرد یا عورت، کیا اپنی حیات زندگی، اپنی زندگی کے متعلق بھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں ہم کتنے گھاٹے یا کتنے نفع میں جا رہے ہیں؟ ایک بڑا خوبصورت میسج آیا، اس نے کہا حسرت ہے اس بات پہ کہ حیات زندگی کا ایک صفحہ اور پھٹ گیا اور نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو۔ یہ کیا ہماری نادانی نہیں ہے؟ چاہیے تو یہ کہ گزرے ہوئے وقت پہ سوچتے کہ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، ہم نے کس طرح بسر کیا، کیا کھویا اور کیا پایا؟ ساری رات فکر میں گزرتی، لیکن عجب تماشا یہ ہے کہ شیطان ننگا ناچ ہم سے کروا رہا ہے۔ پچھلے کا احساس نہیں، آئندہ کے لیے سوچتے ہیں کہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اور کوئی پلاننگ بہتری کی نہیں ہے، پلاننگ نیکی کی نہیں ہے۔ سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے وقت کو اور رنگین کیسے بنا سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ دو خوف کسی انسان میں جمع نہیں کریں گے. جو دنیا کی زندگی میں بے خوف رہا اسے اپنے رب کا کوئی ڈر نہیں، اسے اپنی زندگی کے مقاصد پہ کوئی نظر نہیں، جو من میں آتا ہے کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں آخرت میں اسے ایسا ڈراؤں گا کبھی کسی نے نہیں ڈرایا ہوگا. اور جس نے دنیا کی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ اسے ایسا بے خوف کر دے گا کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی. جب لوگ سارے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، ذلتوں میں مبتلا ہوں گے اور یہ شخص جس نے اپنی زندگی کو، متاع حیات کو، اس کی قدر کی اور اس کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کیا، اسے کوئی بے خوف نہیں ہوگا. نہ اس کے لیے حساب و کتاب کوئی حیثیت رکھے گا، نہ پل صراط سے گزرنا اس کے لیے کوئی حیثیت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی اس کے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. آپ ذرا اندازہ فرمائیں، ہم اگر آپس میں تعلق دار ہیں، اگر میں کوئی ایسا جرم کرتا ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہے، کیا میں آپ کی نظروں میں نظر ڈال سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے اونچی آنکھیں کر کے بات کر سکتا ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور آپ کو علم ہے اس بات کا؟ کبھی نہیں کر سکوں گا. تو اگر بحیثیت انسان ہم ایک دوست کے سامنے اگر جرم کر لیں، غلط کام کر لیں، اس کے نقصان کی کوئی بات کر لیں، اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، تو اے حضرت انسان کتنی جرت ہے تیرے اندر، اپنے مالک کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ جبکہ وہ ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کے متعلق بھی واقف ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اس مالک کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیسے سر اٹھائیں گے؟ کیسے آنکھیں اٹھیں گی؟ کس طرح بات کریں گے؟ کس طرح منت کریں گے؟ اس کی مالک جانے دے، معاف فرما دے. وہ کہے گا جب وقت تھا اس وقت تو ہاتھ نہیں باندھے، اس وقت تو تیرے آنسو نہیں نکلے تھے، اس وقت تو تیرے دل کی کیفیت یہ نہیں تھی، اب کس توقع کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے، دنیا کو چھوڑیں، دنیا کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، اس ملک کی بات کریں. کیا اس کی بنیاد کلمہ طیبہ کے نام پہ نہیں رکھی گئی تھی؟ کیا اس سے بڑی کوئی دھوکے باز قوم ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کو الہ مانا تھا، جس نے محمد الرسول اللہ کو رہنما مانا تھا، آج دونوں کے ساتھ دغا کر رہے ہیں؟ نہ اپنے رب کی شرم ہے، نہ اپنے رسول کی حیا ہے. ہم بجائے اس بات کے کہ شرمندے ہوں، ہماری آنکھیں نیچی ہوں، ہم ایک بے شرم انسان کی طرح غلطی بھی کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں. کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ نے محمد الرسول اللہ سے بہتر انسان کوئی پیدا نہیں کیا. کسی انسان کو اللہ نے آپ جیسا نہیں بنایا، بلکہ جتنی مخلوقات بنائی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے. آپ ایک دن گزارتے، دوسرا دن آنے نہیں دیتے، آپ اپنے بستر پہ جاتے، اپنا آپ اللہ کے سامنے پیش کر دیتے. مالک آج ہی پوچھ لے میں نے کیا کیا ہے. بستر پہ جاتے ہوئے کیا کہتے؟
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے. رات کو سوتے وقت اذکار میں یہ ایک ذکر ہے. آپ اپنے بستر پہ جا کے کہتے اللہم، اے میرے اللہ، انی اسلمت نفسی الیک، میں اپنی جان تیرے حوالے کرتا ہوں، دیکھ لے آج میں نے کیا کیا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم کہیں کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، دیکھ لے میں نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی بیلنس شیٹ میں بھلائیاں زیادہ ہیں، برائی نہیں ہے، پھر بھی پہلے کہا کہ مالک تیرے حوالے کرتا ہوں، پھر کہا ووجہت وجہی الیک، میں اپنا چہرہ تیرے سامنے کر دیا ہے. وفوضت امری الیک، اور اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. مالک کر لو، دیکھو مجھے. اللہ اکبر. لیکن رغبتاً و رہبتاً الیک، مجھے تجھ سے امیدیں بھی بڑی ہیں تو اور ڈرتا بھی بڑا ہوں تجھ سے. مجھے اپنے کردار پہ فخر نہیں ہے. اس سارا کچھ ہونے کے باوجود رغبتاً و رحمتاً الیک، مجھے تجھ سے امیدیں بھی بڑی وابستہ ہیں، اور میں اللہ تجھ سے ڈرتا بھی بڑا ہوں. اللہ اکبر. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ بھی تیرے طرف اور پشت بھی تیری طرف کی ہوئی ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، تیرے حوالے ہے، میرا آگا ہے یا پیچھا ہے. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اے اللہ میری التجائیں، میری مناجات، اے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی نہیں سن سکتا. ہر دن اللہ کے سامنے کتنی عاجزی، کتنی انکساری، کتنی منت کا انداز ہے کہ کہیں یہ دن میرا ضائع نہ چلا جائے. اللہ اکبر. آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ جو تو نے کتاب نازل کی ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، ایک ایک بات کو مانتا ہوں اور اس کے مطابق بسر کرتا ہوں زندگی. کیا ہم یہ کلمات کہہ سکتے ہیں کہ مالک جو تو نے کتاب نازل کی ہے، ہمارا کردار اس کتاب کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہوں، آمنت بکتابک الذی، میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر، الذی انزلت الیک، الذی انزلت، جو اے اللہ تو نے نازل کی ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ تیرے نبی کی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہوں جو تو نے اس پہ نازل کی ہے. اب تھوڑے سے ان دو لفظوں پہ میں اور آپ غور کریں. اگر ہم رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، اگر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں، تو اس کتاب اور رسول اللہ کی رسالت میں کہاں آتا ہے کہ نئے سال پہ جشن مناؤ؟ کہاں آتا ہے کہ ناچو اور گاؤ؟ کہاں آتا ہے کہ اپنے منہ کو شراب سے غلیظ کرو؟ اگر ہم اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں تو میں اس اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں
کیا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا طرز عمل ہے اس کے مطابق؟ ہم تو سال بعد بھی یہ سوچ نہیں آتی، اللہ کے نبی تو روزانہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اس کے پہلے لفظ پہ غور، اے اللہ میں اپنی جان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسری دعا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے، اللہم اے میرے اللہ، انت خلقت نفسی، اس جان کو تو نے پیدا کیا ہے، وانت توفاہا، اس کی موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور میری موت کا مالک بھی اللہ ہے، اور ایک دن اس نے مجھے لے جانا ہے، تو پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس لائن پہ چلایا ہی نہیں جاتا کہ ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی صبح اور شام کیسے کرتے تھے، آپ کا انداز کیا تھا۔ ہماری تو پہلی سے لے کر ماسٹر ڈگری تک کتابیں دیکھ لیں، وہاں یہ بتلایا جاتا ہے فلاں قبر پہ عرس کب ہوگا، فلاں دن کا جشن کیسے منایا جاتا ہے، لوگوں تم نے ناچنا کیسے ہے، شعراء کے کلام کی تفسیر کروائی جاتی ہے کہ تم نے لوگوں کی بیٹیوں کی عصمتوں کو کیسے رولنا ہے۔ عشق و محبت کی داستاں جب بچوں کے دلوں میں ڈال دیے جائیں تو اس نے کب مزہ آئے گا کہ اللہ جب قرآن میں کہے گا یہ کرو یہ نہ کرو، انہیں تو یہ عادت ہی نہیں ہے۔ جس ایجوکیشن کے رونے روتے ہو، اگر یہ ایجوکیشن اخلاق لوگوں کے بہتر کرتی تو جتنی بیوروکریسی میں 99% حرام خور ہیں، کیا یہ سارے ان پڑھ ہیں؟ جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے ان پڑھ ہیں؟ اصل میں کرپشن کو اگر کوئی روکتی ہے تو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ روکے گی۔ انسان کے کردار سازی اگر کوئی چیز کرے گی، اللہ رب العزت نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ لوگوں تسبیح بیان کرو اس رب کی، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ مالک کیوں اتنی تعریفیں کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسول، میں نے ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اس نے میری آیتوں کو پڑھ کے انہیں سنایا، ویزکیہم، انہیں پاک کر دیا۔ پاکیزگی کتاب اللہ سے ملتی ہے، پاکیزگی محمد الرسول اللہ کی سیرت سے ملتی ہے۔ اگر وہاں سے پاکیزگی، طہارت اور حلال کھانے کی تربیت ملتی تو علامہ اقبال کبھی نہ کہتے یوں بچوں کے قتل میں نہ ہوتا وہ بدنام۔ فرعون کے متعلق کہتا ہے نہ بچوں کے قتل میں ہوتا وہ بدنام، کاش فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اگر برباد ہی کرنا تھا تو کالج بنا لیتا، کیونکہ وہاں ساری ایکٹیویٹیز وہی ہیں جو انسان کی بربادی کے لیے ہیں۔
میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو ہمارا آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ ہم یہ مت دیکھیں کہ کون سی قوم کیا کرتی ہے، دبئی میں کیا ہوتا ہے، فرانس میں کیا ہوتا ہے، امریکہ کے کسی شہر میں کیا ہوتا ہے، وہاں نیو ایئر کیسے منایا جاتا ہے، اس کی رات کو کیا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو تمہارے نبی رات کو کیسے کرتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی اسوہ ہے۔ اگر اس ایک نقطے پہ ہمیں پکڑ لیا جائے تو ہم یہیں فیل ہو جائیں کہ مالک نے کہا کہ نمونہ میں نے کیا بنایا تھا، شکل تم نے کیسی بنائی، نمونہ کس کو بنایا تھا، کس کی زندگی کو اپنانا تھا، تم نے کس کو تو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ اس بات پہ ہی ہم پٹ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا آغاز کرتے ہیں، نیا دن چڑھتا، آپ بیدار ہوتے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں، کئی انٹرویو لوگوں کے دیکھے پڑھے ہیں، جی آپ صبح سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی میں سب سے پہلے شیو کرتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے چائے پیتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میں فلاں کام کرتا ہوں، میں اپنے باغیچے کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی میں صبح واک کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں، ابھی مسواک منہ میں نہیں ڈالی، اپنے قدم مبارک زمین پہ نہیں رکھے، ابھی واش روم نہیں گئے، ابھی وضو نہیں کیا، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنا زمین و آسمان کا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دن کو جب رات سے الگ کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں؟ کہا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، یہ میری نشانیاں ہیں دن اور رات، رات کے اندھیروں میں جب کھینچ کے دن کو الگ کرتا ہوں۔ نسلخ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک قصاب جو ہے بکرے کو الٹا لٹکا کے اس کی کھال کو پکڑ کے کھینچ کے اس کے جسم سے الگ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں دن کی روشنی سے رات کے اندھیرے کو کھینچ کے الگ کرتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیات، کیا یہ میری نشانی تمہارے سامنے روز نہیں آتی؟ شاید اس وقت یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہو، آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے، یہ دنیا گول ہے، اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، ہم اس وقت دن کے آغاز میں بلکہ دن کے وسط میں پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ اگر ابھی امریکہ یا کسی ایسے مغربی ملک میں فون کر لے، وہ رات کی آدھی رات کے اندر سوئے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں دنیا کا وہ حصہ جسے اللہ نے کھینچ کے سورج کے سامنے کیا، وہاں دن طلوع ہے، اور جہاں رات ہے وہاں اللہ نے سورج سے پلٹا کے دوسری طرف کر دیا۔ اب اسے کھینچ کے پھر وہ یہاں کرے گا تو وہاں دن چھا جائے گا اور یہاں رات آ جائے گی۔ کیا یہ دن اور رات کا تغیر و تبدل روزانہ نہیں دیکھتے؟ کیا اس زمین و آسمان کی پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ اللہ رب العزت سورۃ ملک کے اندر فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہارے رحمان نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کا نام آسمان ہے، من تفاوت، دیکھو کوئی نقص تو نکالو، فرجع البصر، پھر دیکھو
ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظریں نامراد لوٹ آئیں گی، اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ اس زمین و آسمان کی پیدائش کا کہتے ہیں، رسول اللہ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، اے اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، لآیات، اے اللہ تیری نشانیاں ہیں، میں دیکھتا ہوں، اس لیے تجھے پہچانتا ہوں۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا ویسے نہیں ہے، یہ کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں لگا ہوا، بلکہ ایک ذات ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک طاقتور ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً، اگر کھڑے ہوئے ہوں تب بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے، وقعوداً، بیٹھے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتے، وعلی جنوبہم، اگر کروٹ پہ لیٹے ہوں تب بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ذات کی سوچ سے غافل نہیں رہتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں مشاہدے کرتے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے سب کچھ فضول نہیں پیدا کیا ہوا۔ جب یہ فضول نہیں ہے تو ایک مقصد ہے اللہ رب العزت کا، وہ یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا وہ ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا، جو ناکام ہوا وہ ہمیشہ کی آگ میں جلے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے آغاز میں کہتے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، مالک مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ انسان کی نفسیات دیکھو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ گمراہی خرید کے لیتا ہے، ہدایت مفت ملتی ہے نہیں لیتا۔ اولئک الذین اشترا، مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، اور بیچنے والا، تو یہ کہا اولئک الذین اشترا، یہ انسان خریدتا ہے وہ ضلالت کو پیسوں کے بدلے، اور ہدایت مفت ملتی ہے۔ اس کی مثال میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگ کسی بھی اللہ کے گھر میں جائیں، کبھی آپ سے ٹکٹ کا کسی پیسے کا سوال ہوا ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو تب نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پیسے دیں گے تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ پیسے دیں گے تو مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، کبھی بھی، کہیں بھی۔ لیکن کیا آپ ایک پکچر دیکھنے کے لیے کسی سینما میں جائیں تو مفت میں اندر گھس سکتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اس گمراہی کو خرید کے لیتے ہیں۔ اللہ ھذا القیاس زندگی کے سارے معاملات میں دیکھ لیں، آج کی رات جو کچھ ہوا کیا مفت میں ہوا؟ ہر شخص نے پیسے لگا کے یہ ضلالت اپنے چہرے پہ ملی، اور ہدایت کتنے نصیب والے تھے جن سے مالک نے کوئی پیسہ نہیں لیا، وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے مالک کے حضور ہاتھ باندھ کے رو رہے تھے۔ شاید ان کی رونے اور التجاؤں کی وجہ سے اللہ نے دوسروں پہ بھی عذاب کو نازل نہیں کیا،
کیونکہ اللہ مالک نے واضح طور پہ فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اگر یہ جو مجھ سے التجائیں کرنے والے، میرے حضور رونے والے، مجھ سے مانگنے والے، میری خوشنودی حاصل کرنے والے، مجھے ان کا لحاظ نہ ہوتا تو جو لوگ میرے حکموں کو جھٹلاتے ہیں میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا. قل ما یعبأ بکم 19واں پارہ ہے سورۃ فرقان، اس کی آخری آیت اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. کیا ہم اس بات کے منتظر ہیں؟ ہمیں تو ممنون ہونا چاہیے ان مقدس اور پاکیزہ لوگوں کا جن کی راتیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے جاگتی ہیں، جن کے ہاتھ مالک کے سامنے بدے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کمریں اللہ کے حضور رکوع میں جھکی ہوتی ہیں. ہمیں احسان مند ہونا چاہیے ان مقدس انسانوں کا جن کی پیشانیاں اللہ کے قدموں میں گری ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. شاید اس کی وجہ سے ہی زلزلوں میں بھی بچ رہے ہیں، سیلابوں میں بھی ہم بچ رہے ہیں. اگر ان لوگوں کی التجائیں نہ ہوں لکان لزاما. اللہ کہتے ہیں جو میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں ایک لمحے میں ان کا فیصلہ کر دیتا. تو کیوں نہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اللہ سے ایسا نصیب مانگ لیں کہ مالک ہمیں بھی وہ عطا کر دے. یہ رسول اللہ یہی مانگ رہے ہیں اللہ سے. فقنا عذاب النار، اللہ آگ کے عذاب سے بچا دینا. ربنا، اے میرے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا وہ ذلیل ہو گیا. وما للظالمین من انصار، جب تیری بارگاہ لگے گی، جب تیری عدالت ہوگی تو ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں بنے گا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ، ایک منادی کرنے والے کی ندا کو میں نے سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اور جس کی آواز کو سنا وہ کون ہے؟ ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اور جس کی منادی دے رہے ہیں ان کا نام اللہ ہے. ربنا، اے میرے رب، اننا سمعنا، میں نے سن لیا، منادی ینادی للایمان، ایک منادی دینے والے کی ندا کو جو ایمان کی طرف مجھے بلا رہا تھا. فآمنا، اے میرے رب میں نے مان لیا، میں نے تیرے حکموں کی تعمیل کا عہد کر لیا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، مالک مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، میں مان کے کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اللہ میری غلطیوں سے درگزر فرما دے. وقنا کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ جب مجھے موت دینا تو نیکوں کا ساتھ دے دینا. وتوفنا مع الابرار. پھر کہا ربنا، اے اللہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ، ولا تخزنا یوم القیامہ، میں اپنے رسولوں اور ایمانداروں کو قیامت کے دن ذلیل نہیں کروں گا. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. کیا ہم نے اپنے دن کا آغاز کبھی ان کلمات کے ساتھ کیا ہے؟ اس کائنات کے سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بلند تر انسان جناب محمد الرسول اللہ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں، اور اپنے دن کی انتہا اپنی بستر پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہم الیک اسلمت، اللہم انی اسلمت نفسی الیک،
اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیرے حوالے کیا. صبح کا آغاز بھی اللہ کے نام سے، رات کی انتہا بھی اللہ کے نام سے. دیکھیں وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا صبح اور شام اللہ کے نام پہ گزرتا ہے. وہ تو اتنا بہترین انسان ہے. اللہ سورۃ احزاب میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیحات بیان کرو. جو انسان اپنا کردار، اپنا معاملہ ایسا بنا لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، پہلا انعام میں یہ دوں گا کہ میں اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجیں گے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. دوسرا انعام لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آئے گا. اور تیسرا انعام وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ ایمانداروں پہ بڑا ہی رحم کرے گا. چوتھا انعام سب سے خوبصورت، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا اللہ انہیں سلام کرے گا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. پانچواں انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ان کے لیے بڑا ہی عزت والا بدلہ رکھا ہے. اللہ ہمیں اس بدلے کو پانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیوں، کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ مالک سے دعا ہے، میں ایک ایک کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، باوجود کوشش کے بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں. بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کچھ بھائیوں یا بہنوں نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. کچھ اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، مرد یا عورتیں فوت ہو چکی، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سب پہ رحم فرمائے. کچھ نے اپنے قرضے کے لیے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے قرضے اپنی رحمتوں سے ادا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا 25 سال سے کرایہ دار ہوں، دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے ہی چھت عطا فرمائے، اور خصوصاً اس بھائی کو جس نے اس دعا کی درخواست کی ہے، اللہ انہیں بھی بلکہ سب مسلمانوں کے ساتھ اللہ یہ آسانی فرمائے. ایک سوال ہے، میرا سوال ہے کہ عموماً میت کو دفنانے کے بعد کئی روز تک فاتحہ خوانی کا ٹاسک مل میت کی دیے دعا کرتے ہیں، اس کی کیا شریعت ہے؟ میرے عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماع ہے، اجتماعی دعا ہے، وہ دو موقعوں پر ہے. ایک ہے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی کا جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو. ایک تو دعا کا وقت وہ ہے، اور دوسرا دعا کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے تو اس وقت لوگوں سے کہتے اب تمہارے بھائی یا بہن سے سوال و جواب ہونے لگا، اور یہاں اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگو. تو آپ نے فرمایا جو یہ کلمات کہتا ہے اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا، یا یہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اسے ثابت قدم رکھ،
تو اللہ دعا مانگنے والے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں 2 احد پہاڑوں کا اجر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ 2 موقع ہیں شرعی طور پہ جو دعا کے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن تک تعزیت کی اجازت ہے۔ تعزیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ ہم جا کے افسوس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لفظ ہیں، جب آپ کسی میت کا جنازہ نہ پڑھ سکتے تو آپ اس کے لیے تعزیت کرتے تو کیا کہتے؟ آپ اسے کہتے ان للہ ما اخذ، جو کچھ تجھ سے لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا، وللہ ما آتا، اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وکل شیء عنده اجل مسمى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فلتصبر ولتحتسب، صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ۔ یہ تعزیت کے کلمات ہیں، نہ کہ ہم جو لفظ بولتے ہیں نا فاتحہ پڑھنی۔ فاتحہ کیا ہے؟ اگر ہم سورت فاتحہ مراد لیتے ہیں تو اگر یہ پڑھیں تو میت کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کوئی ایسا کلمہ فاتحہ کے اندر ہے جس میں یہ کہا گیا ہو اللہ اس میت کو معاف کر دے؟ وہاں تو دعائیں ساری اپنے لیے ہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری اللہ کی تعریف کرنے کے بعد انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھا رستے پر گامزن کر دے۔ صراط الذین انعمت، میں اس رستے کا سوال کرتا ہوں جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انعامات سے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے گمراہ قرار دیا یا تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ کیا ہے میت کے لیے اس میں؟ تو چونکہ یہ ان باتوں میں مولوی صاحب کا فائدہ ہوتا ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو اس رستے پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ اسال اولاد کر سکتی ہے، مولوی نہیں کر سکتا، اور دوسرے خاندان کے لوگ بھی نہیں آگے کر سکتے۔ کیا اسال ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی اولاد، اس کے شاگرد اس کی مغفرت کی دعا مانگے۔ کس طرح مانگے؟ جہاں بھی ہے، پھر وہاں جا کے اجتماع کرنا اور اسپیشلی ایک مجلس منعقد کرنی، یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔